السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آج کا ٹاپک ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت۔ ابھی ایک دو روز کے بعد ذی الحجۃ الحرام کا چاند نظر آئے گا۔ ذی الحجہ اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ یہ مہینہ فضیلت کے اعتبار سے، بڑائی کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، بڑائی رکھتا ہے۔ حرام مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 رکھے ہیں: ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان حرام مہینوں میں سب سے افضل ذی الحجۃ الحرام کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد کسی مہینے کی بڑائی اور فضیلت ہے تو ذی الحجۃ الحرام کی فضیلت ہے۔ تو رمضان المبارک کو یہ عظمت حاصل ہے کہ رمضان سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ ذی الحجۃ الحرام میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی فضیلت رکھی ہے۔ قرآن مقدس میں اس کے فضائل کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ قسم ہے مجھے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور طاق راتوں کی اور جفت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے فجر کے وقت کی۔ مفسرین نے فرمایا کہ فجر کے وقت سے مراد یوم النحر کی فجر ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں، اور جفت سے مراد عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور طاق سے مراد یوم النحر یعنی عرفہ کا دن ہے۔ یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بہت فضیلت رکھتا ہے، بڑائی رکھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ذی الحجۃ الحرام کے پہلے عشرے میں جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، گویا اس کو اللہ تبارک و تعالی 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور یوم النحر کا جو روزہ رکھتا ہے، عرفہ یوم النحر کا روزہ منع ہے، یعنی عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن عرفہ کے دن کا روزہ یہ بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے، بڑا ثواب رکھتا ہے۔ عرفہ کا دن وہ دن ہے 9 ذی الحجۃ الحرام کو، جس روز پوری دنیا کے مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، وہ اپنا جان مال لگا کر کے اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے حرم شریف تشریف لے جاتے ہیں۔ اور حج کے اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے وقوف عرفہ۔ وہ 9 ذی الحجۃ الحرام کو پوری دنیا کے جو حجاج کرام وہاں پہنچے ہوتے ہیں، وہ جوق در جوق عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کے لیے، اللہ کے احکام کی بجا آوری کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں۔ یہ دن وہ مبارک دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں، اور فرشتوں کے سامنے فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جن بندوں کو پیدا کرنے سے پہلے اے فرشتوں میں نے تم سے مشورہ کیا تھا، جسے تم کہتے تھے کہ یہ قتل کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ اگر تسبیح و تحلیل، تسبیح و تحمید اور بڑائی اور کبریائی اور عبادت آپ کا مقصد ہے تو اس کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ اے پروردگار، ہم آپ کی بڑائی، آپ کی پاکی اور آپ کی تسبیح و تحلیل میں ہمہ وقت رطب اللسان ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں کہ جن کو میں نے خواہشات،
جن کے اندر رکھی ہے، نفس جن کے اندر ہے، دنیا کی محبتوں میں رلے اور پلے ہوئے ہیں، ان کے پاس ان کی ضروریات ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، میرے حکم کی فرما برداری میں، میرے حکم کی بجا آوری میں، میرے احکام کو پورا کرنے کے لیے پوری دنیا سے کیا کالے اور کیا گورے، کیا سفید اور کیا لمبے اور دھڑنگے اور کیا ناٹے اور ٹھگنے، یہ تمام دنیا کے لوگ یہاں آ کر کے جمع ہو گئے ہیں۔ تو یہ وہ مبارک دن ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنا جو عام مسلمان، جو دنیا کے عام خطوں میں رہتے ہیں، جو حج پہ نہیں جا سکے ہیں، ان مسلمانوں کے لیے فضیلت ہے کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کے روز روزہ رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک سال پچھلے سال کے پورے ایک سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور آئندہ آنے والے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھی ہے۔ اس مہینے کے دن کے روزے کا ثواب یہ ہے، اور رات کی عبادت، رات میں جو قیام کرے، رات میں جو دعاؤں میں مشغول رہے، رات میں جو تلاوت کرے، رات میں جو نوافل پڑھے، اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے اس بندے نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ہو، لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کی ہو، ایسا ثواب اور ایسی عبادت کا اجر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، دن میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں سے، ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اس عشرہ ذی الحجہ کی ایک خاص عبادت ہے، وہ تکبیر تشریق کی ہے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجۃ الحرام کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر ایک عاقل بالغ مسلمان پر ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ بلند آواز سے، مردوں کو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی زور کی آواز ہو کہ مسجد گونج جائے، جس مسجد میں نماز ادا کی جا رہی ہے اس مسجد میں نمازیوں کی اور مصلیوں کی تکبیر سے مسجد گونج اٹھے۔ یہ اسلام کے شاعر کی شان ہے، اس لیے ہر مسلمان اس کی کوشش کرے۔ گھر کی عورتوں کو یہ حکم دیا جائے کہ گھر میں عورتیں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کو آہستہ آواز میں ضرور پڑھیں۔ یہ واجب ہے، اور واجب کا ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اس عشرہ ذی الحجہ کی ایک عبادت یہ بھی ہے کہ اسی مہینے کی 10، 11 اور 12 ذی الحجۃ الحرام کو وہ مسلمان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا، جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی بھی انہی ایام میں واجب ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے ایام میں، دوسرے دنوں میں یہ قربانی ادا نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ یہ قربانی کا جو جانور ہے، یہ قربانی تمہارے لیے ایک ذریعہ ہے نجات کا، اور یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ایک عمل اس مہینے میں وہ حج کا ہوتا ہے، جس کو میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ حج اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ اس مہینے کے علاوہ اور کسی دوسرے مہینے میں، چاہے وہ فرض حج ہو یا نفل حج ہو، اس مہینے کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں کوئی مسلمان چاہے کہ ہم حج کریں، چاہے وہ نفلی حج ہو یا فرض حج ہو، وہ اسی مہینے میں ادا کرنا ہوگا۔ ارکان حج اسی مہینے میں ادا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ حدیث گرچہ ضعیف ہے، لیکن فضائل کے باب میں اس کو بعض محدثین نے قبول کیا ہے کہ وہ آدمی، وہ مسلمان جس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کی چاند نظر آنے سے پہلے، ذی الحجۃ الحرام کے مہینے کے آغاز سے اپنا حجامت بنانا چھوڑ دے۔ ذی الحجہ کے چاند ہونے کے بعد سے وہ عید الاضحیٰ تک وہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ ترشوائے، داڑھی نہ بنوائے،
تو ایک طرح کی حاجیوں کے ساتھ احرام میں رہنے والے محرم کے ساتھ ایک شباہت پیدا ہوتی ہے۔ یہ مستحب عمل ہے اور اس کا بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے، اس لیے